السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں رحمانی عامل صوفی محمد فہیم قادری صابری ثقلینی آپ کے لیے ایک نایاب تعویذ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ 15 کا نقش ہے، آتشی چال سے میں نے اس کو پر کیا ہے۔ جادو، جنات، شہر، بندش، کاروبار بندش، رکاوٹ، تمام مسئلے مسائل میں انشاءاللہ البتہ تیر کی طرح کام کرے گا۔ کوئی بھی بھائی جائز مقصد کے لیے اس تعویذ کو اگر استعمال کرنا چاہیں تو کالے پین سے لکھ لیں یا زعفرانی ڈوٹ لے لیں، جسے پیلی اسکیچ بولتے ہیں، وہ لے لیں، اس سے لکھ لیں۔ اگر زعفران سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، ویسے ہی انشاءاللہ زیادہ افضل ہے۔ اس تعویذ کو زعفران سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی پر جادو کا اثر ہو تو 11 تعویذ لکھیں، ایک روز کا اس کو پانی میں گھول کر، جیسے کہ بندہ دوائی کھاتا ہے نا پابندی سے 3 وقت، ویسے ہی 3 وقت پابندی کے ساتھ اس کا پانی اس کو پلائیں، اور 11 تعویذ ان 11 سے الگ ہٹ کے تیار کریں۔ ان تعویذوں کی گولیاں بنا لیں، آٹے میں پیک کر لیں، 250 گرام آٹے میں پیک کر لیں، اور بعد نماز فجر لکھیں اور 10 بجے سے پہلے ان کو دریا میں ڈالیں۔ انشاءاللہ جادو کا اثر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کریں، روزی عقل حلال کمائیں، جھوٹ نہ بولے، تمام برائیوں سے پرہیز کریں۔ تعویذ لکھنے سے پہلے کچا لہسن، کچی پیاز، گوشت، انڈا، مچھلی، بدبودار چیزیں بالکل بند کر دیں، بیڑی سگریٹ بالکل بند کر دیا جائے۔ یہ اس میں شرط ہے۔ تعویذ لکھتے وقت جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، بندہ باوضو ہو۔ تعویذ کے دوران لکھتے وقت کوئی عورت کسی بھی شدت کی عورت ہو، جیسے کہ بہت سی عورتیں پریگننٹ وغیرہ ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہیں، گربھ سے بھی ہوتی ہیں، سبھی مسئلے مسائل کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خلاصہ کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی عورتیں، کوئی بھی عورت ہو، تعویذ لکھتے وقت کسی بھی عورت کی پرچھائی بھی نہ پڑے، اس کا سایہ پڑنا یا اس کے چہرے کو دیکھنا یا اس کا تم کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، تعویذ کام نہیں کرے گا۔ اس تعویذ کی یہی شرط ہے کہ اس تعویذ کو لکھتے وقت کسی عورت کی نظر تم پہ نہ پڑے، تمہاری نظر عورت پہ نہ پڑے، تنہائی میں غوثہ نشینی کے ساتھ میں اس تعویذ کو لکھا جائے۔ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا، بندے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تازہ غسل کر لیں، باوضو ہو جائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، شکران اللہ کے حضور دعا کریں، اور سرکار سیدنا غوث اعظم کی نظر نیاز کریں، اور جو بھی اس تعویذ کی اجازت لینا چاہتا ہے وہ دیے ہوئے نمبر پہ کال کر لے اور اجازت طلب کر لے۔ انشاءاللہ نسبت مطابق اجازت مل جائے گی، اور تعویذ بھی انشاءاللہ البتہ تیر کی طرح کام کرے گا۔
کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویڈیو بناتا ہوں میں، یوٹیوب پر ڈالتا ہوں تاکہ امت مسلمہ کا فائدہ ہو، عوام کو فیض حاصل ہو، باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کسی سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ میرے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ حوصلہ افزائی کے لیے بس اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ روحانی عامل ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اس تعویذ کو لکھنے کی میرے استاد محترم حافظ عبدالقدیر صاحب سے بھی اجازت ہے، ان کے والد محترم بڑے حافظ صاحب سے بھی اجازت ہے، مولوی عبدالسلام کے پوتے ان سے بھی اجازت ہے، ان کے پرپوتے طیب میاں سلامی ان سے بھی اجازت ہے۔ میرے پیر طریقت رہبر شریعت الشاہ ثقلین مدثر اللہ علی قادری پیر مرشد سے بھی اجازت ہے، صابری سلسلہ حافظ و قاری یونس صابری صاحب سے بھی اجازت ہے، صوفی شفیق صاحب سے بھی اس کی مجھ کو اجازت ہے۔ سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتی، صابری، چاروں سلاسل سے جن سلسلوں میں طالب بیت ہوں ان سے بھی اجازت ہے۔ اور یہ بڑے کرم کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، میں اپنی زندگی میں اس ناچیز چھوٹی سی عمر میں اپنے اوپر اس چیز کا ناز کرتا ہوں کہ شہنشاہ حضرت مخدوم اشرف سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سویما، حضرت مخدوم اشرف سمنانی جہانگیری کے چوچا شریف حضور ہاشمی میاں سے بھی مجھ کو اس کی اجازت ہے، امین ملت مرحرہ شریف سید امین میاں سے بھی مجھ کو اجازت ہے، ان سے بھی مل چکا ہوں میں، حضرت سے مجھ کو علاج معزلے کی بھی اجازت ہے۔ جن جن لوگوں کے میں نام اس ویڈیو میں بول چکا ہوں، بتا چکا ہوں، ان سارے ہی بزرگوں سے مجھے اجازت ہے، بنا اجازت کے کوئی بھی تعویذات، کوئی بھی نقش میں تحریر نہیں کرتا، کیونکہ بنا اجازت کے کوئی بھی تعویذات لکھنا اس میں رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان تعویذاتوں کے جو جنات موکلین ہوتے ہیں ان کے نقصانات عامل کو خود کو الٹے ہوتے ہیں۔ مریض تو خیر ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے، لیکن زیادہ تر جو آج کے دور میں بہت سارے عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، فیض یاب نہیں ہو رہے ہیں، فیض نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو تعویذات لکھنے کی چال کے معلومات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی سعد میں کون سا تعویذ لکھنا چاہیے۔ سعد کا معلومات ہونا، ستارے کا معلومات ہونا، تمام چیزوں کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ پہلے ان چیزوں کی معلومات کریں۔ دوسری بات، رضال الغیب کون سی دشا میں ہے، کون سی دشا میں رضال الغیب ہیں، ہم کو کون سی سمت کی جانب اپنا منہ کر جو ہے تعویذ لکھنا چاہیے، قبلے کی طرف ہیں یا کعبے کی طرف ہیں، پروت کی طرف ہیں، دکشن کی طرف ہیں، کون سی طرف ہیں؟ جیسے کہ میں ایک عام بھاشا میں آپ کو بتاتا ہوں، پورب پچھم دکن پہاڑ بولتے ہیں نہیں، تو کون سی دشا میں رضال الغیب ہیں، ان سے پیٹ کر کے یہ تعویذات ہم کو لکھنے پڑتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جانب منہ کر کے لکھنے پڑتے ہیں۔ رضال الغیب سے بھی اس چیز کا بھی پتہ لگانا ضروری ہے، ستارے کی سعد کا تلاش کرنا، ستارہ تلاش کرنا، مریض کا ستارہ تلاش کرنا، مریض کے نام کے اعداد جمع کرنے، ان کا ستارہ دیکھنا، کون سا تعویذ کے لیے لکھنا ہے، کون سی سعد میں لکھنا ہے۔ کچھ عاملین آج کے دور میں ایسے ہیں کہ ان پہ جنات خبیث لگ جاتے ہیں، وہ آستانے سے بزرگان دین کی نسبت سے، بزرگوں کے فیض سے وہ صحیح ہو جاتے ہیں، ان کو لے کر کچھ لوگ علاج کر رہے ہیں۔ اب ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تعویذات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر تعویذات سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، علامہ اقبال احمد رضا نوری نے پھر شمستان رضا کیوں لکھی؟
اگر تعویذات سے فائدہ نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے قریبی صاحبزادے اور شاگرد بھی رہے ہیں علامہ اقبال احمد رضا نوری، انہوں نے شمستان رضا. پھر دوسری بات، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب اور ہے اعمال رضا، نقش سلیمانی، یہ بڑی کتابیں ہیں روحانیت کی. یہ کتابیں کیوں لکھی گئیں؟ یہ آئینہ عملیات ہے، تمام تسخیر عملیات ہے، تمام کتابیں عملیات کی لکھی ہوئی ہیں. بڑے بڑے مجددوں نے، عالموں نے کتابیں لکھی ہیں. اگر یہ غلط ہوتی، یہ تعویذات غلط ہوتے، شرک یا کفریہ ہوتے، تو بڑے بڑے مجدد، عالم، مفسر کیوں ان کتابوں کو لکھتے؟ آج کے دور میں تعویذات کو کچھ لوگ غلط بتاتے ہیں. سب اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو ان پڑھ لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو علم کی جانکاری نہیں ہے، جن کا خود کا عمل مضبوط نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. باقی میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ اس محمدیہ میں جتنے بھی پریشان حال لوگ ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ میرے سرکار شہنشاہ بغداد غوث الاعظم کے صدقے اور میرے سرکار شیخ سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آفتاب چشت مخدوم صابر کلیری کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ بابا غلام جیلانی سید صابری دادا پیر و مرشد کے صدقے میں حضور پیر و مرشد شاہ ثقلین مدثر اللہ علی قادری اور حضور شرافت میاں، حضور وشیر میاں، حضور سرکار حاجی شاہ جی محمد شیر میاں، حضور دادا سید احمد میاں بھٹپورہ پجائے والے، اور حضور سرکار شاہ درگاہی محبوب الہی، حضور حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری، ہمارے تمام بزرگوں کے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے صدقے میں رب العالمین تمام امت مسلمہ کو تمام آفات، بلیات، جادو جنات سے اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. رب قدیر تمام ہی امت مسلمہ کی تمام جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا عطا فرمائے. رب قدیر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ تمام ہی امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. سبھی امت مسلمہ کے تمام ویڈیو کو دیکھنے والے حاضرین، ظاہرین اور ناظرین سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے حق میں دعائے خیر کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام نیک اعمال کرنے کی مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور نیک راستے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.